السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ گزشتہ درس میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ انسان پر جو آزمائشیں آتی ہیں اس کے بنیادی دو سبب، یا تو آزمائش آتی ہے بطور امتحان کہ اللہ حکم الحاکمین اپنے بندوں پہ کوئی آزمائش نازل کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نیک مومن اور سچے بندے ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو منافق اور جھوٹے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اس کے ذریعے اللہ حکم الحاکمین یعنی اس امتحان کے ذریعے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچے اور جھوٹوں کو اللہ تعالی واضح کر دینا چاہتا ہے، اور انسان پر آنے والی مصیبتوں کا دوسرا سبب انسان کی اپنی ہی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کوتاہیوں پر بطور سزا، بطور تنبیہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت نازل کر دے۔ اگر تو اہل ایمان ہے، اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی اس کی غلطی کی وجہ سے، تو اس کا یا تو مقصد یہ ہوتا ہے انسان نے غلطی کی، اس پہ کوئی آزمائش آئی، تنبیہ ہے کہ انسان سدھر جائے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی آزمائشیں اور عذاب آتے ہیں تاکہ انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے لوٹ آئے، یا پھر انسان کی کسی غلطی پر اس کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے جس کے ذریعے اللہ حکم الحاکمین اس کی وہ غلطی اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو بنیادی سبب تھے انسان کے اوپر آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں کے۔ پہلا سبب کہ انسان پر آنے والی مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں بطور امتحان، اور دوسرا انسان کے اعمال، انسان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ، اس کے اوپر مصیبتیں بطور تنبیہ اور بطور سزا کے نازل ہو جاتی ہیں۔ مگر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے بچا رہوں، محفوظ رہوں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا
کہ میرے اوپر آزمائشیں نہ آئیں. تو ہمیں کچھ کام جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے گئے ہیں انہیں کرنا چاہیے، اور یہ کام حقیقت میں انسان کو مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں، مفید ثابت ہوتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ چند کاموں کا احادیث قرآن و حدیث کی روشنی میں تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا. کہ ہمیں مصائب اور آزمائشیں آنے سے پہلے یہ کام کرنے چاہیے تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں. پہلا کام، کثرت کے ساتھ اللہ حکم الحاکمین کا شکر ادا کرنا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. الشکر حارس النعمت من کل ما یکون سببا لزوالها. شکر نعمت کے زوال کے ہر سبب کے مقابلے میں اس کی چوکیداری کرتا ہے. اللہ نے نعمت عطا کی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو زوال سے بچائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ حکم الحاکمین کا ارشاد ہے، ان شکرتم لازیدنکم. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میری نعمتوں پر تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اسی طرح اللہ حکم الحاکمین سے یہ دعا بھی کرنا، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو ہم پہ قائم رکھنا، وہ اللہ تیری نعمتیں ہم سے ختم نہ ہو جائیں. تو پہلا کام ہے اللہ حکم الحاکمین کا شکر ادا کرنا. دوسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے رہنا. اللہ حکم الحاکمین کا ارشاد سورہ النور آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، سنت کی، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ آن پہنچے یا انہیں بہت دردناک عذاب نہ آن پکڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت بطور سزا ہمارے اوپر نہ آن پہنچے. تیسرا کام جو مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسے گناہ
جن کی سزائیں دنیا میں مقرر ہیں، اور ان سزاؤں، ان گناہوں کے بہت سے فسادات، ان گناہوں کی وجہ سے بہت سے فسادات بھی برپا ہوتے ہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے، تیسرا عمل یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے بچنا جو دنیا میں فساد کا سبب بنتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین میں بہت سے فسادات برپا ہوتے ہیں۔ ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30، اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 41، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر میں جو فساد برپا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ ہی سے ہے۔ اسی طرح انسان بعض اوقات کئی ایسے گناہ اور خطائیں کرتا ہے جس کی وجہ سے زمین کے اوپر کئی قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور اس سے اللہ کی دیگر مخلوقات بھی مصیبت اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے اثرات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پانی، ہوا، کھیتی باڑی، پھل، رہائش کی جگہیں، ان میں مختلف قسم کے فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ ان میں مختلف قسم کے فسادات برپا ہوتے ہیں۔ اور مزید امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے زمین میں نمودار ہونے والے اثرات میں سے اس زمین میں نازل ہونے والے عذاب، یعنی زمین میں لوگوں کا دھنسا دیا جانا، زلزلے اور برکتوں کا اٹھ جانا بھی ہے۔ بہرحال انسان کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جو گناہ فسادات کا باعث بن جائیں۔ اور چوتھا عمل، اپنے گناہوں کی اللہ تعالی سے معافی طلب کرتے رہنا، کیونکہ جب انسان اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا رہتا ہے تو اللہ حکم الحاکمین بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 33، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ کہ جب تک لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا۔ لہذا چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا رہے۔ پانچواں عمل، اگر انسان کو کوئی نیکی کا موقع میسر آئے تو اس نیکی کے موقع کو ضائع نہ کرے بلکہ نیکی سے فائدہ اٹھائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
آپ نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، زمین پہ فتنے نازل ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایسے فتنے رونما ہوں گے جیسے اندھیری رات میں کچھ سجھائی نہیں دیتا، ایسے ان فتنوں میں بھی انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ صبح کو کوئی آدمی مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہونے تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال کی خاطر انسان اپنا دین بیچ دے گا۔ لہذا نیکی کا موقع میسر آئے تو اسے فائدہ اٹھائیں، جلدی نیکی کی کوشش کریں۔ چھٹا عمل، جب اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے تو انسان اس خوشحالی کو غنیمت جانے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ حکم الحاکمین کو یاد رکھے، اللہ کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو ٹال دیتے ہیں۔ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا اور حقوق ادا کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، احفظ اللہ یحفظ کا، آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرمایا تھا کہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا تجد ہو امامہ کا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، جب مصیبتیں آزمائشیں آئیں گی تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، مشکلات میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ لہذا خوشحالی میں اللہ کو بھول نہ جائیں۔ ساتویں چیز، انسان مصائب اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے مسنون اذکار کو اپنائے۔ مختلف مواقع پر جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جو اذکار بتائے گئے ہیں، ان کو یاد رکھا جائے۔ جیسے کوئی آدمی اپنے باغ میں داخل ہو، اس کے جانور ہیں، وہاں جائے تو کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یعنی انسان کو اللہ نے خوشحالی دی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اذکار کرے، کسی چیز کو دیکھے تو ماشاء اللہ کہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جتنے بھی مسنون اذکار ہیں ان کو اپنا معمول بنا لے۔ آٹھواں عمل، مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے بطور خاص اللہ حکم الحاکمین سے دعائیں کریں۔ فرمایا کہ کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، سورہ الفرقان۔ فرمایا کہ کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعائیں نہ کرتے تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اگر تم اللہ سے دعائیں نہ کرتے تو اللہ حکم الحاکمین کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم
وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تم اللہ سے مغفرت مانگو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ تو لہذا اللہ احکم الحاکمین سے دعائیں کرتے رہنا. اور 9 نمبر، جب انسان کو اللہ تعالیٰ خوشحالی دے تو خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھے، اپنے رب کو یاد کرے. اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے تو انسان اللہ کو بھولے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مشکلات آئیں تو اللہ رب العزت میری مشکلات کو دور کرے، تو اسے خوشحالی میں دعائیں کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ احکم الحاکمین کو یاد رکھنا چاہیے. جی، کل ما یأبأ بکم ربی، یأبأ بکم ربی. اللہ اکبر. یہ آیت ہے سورہ الفرقان، آیت نمبر 88. کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس کے لیے آسانیاں کرے، مشکلات کو دور کرے، تو اسے یہ چاہیے کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے. عین با اور حمزہ، عین با اور حمزہ، آبا یا اباؤ، آبا یا اباؤ، عین با اور حمزہ، یہ اس کے حروف اصلی ہیں. اور اسی طرح 10ویں چیز، اگر مصائب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طبرانی میں ہے کہ کوئی انسان ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، پوشیدہ صدقہ کرنا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. صدقہ و خیرات کرنا اللہ کے غضب کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد کی ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے کعب، الصلاۃ قربان، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، والصوم جنۃ، روزہ گناہوں میں یا جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال ہے، اور صدقہ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار. صدقہ و خیرات کرنا یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے پانی ڈال دینے سے آگ بجھ جاتی ہے. تو آج کے اس درس میں میرا موضوع یہ تھا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں ان سے محفوظ، مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہے، مگر اس کے لیے کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں عام حالت میں کرنے چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے.
ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا عمل اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اللہ کی نعمتوں پر اس مالک کا شکر ادا کرنا کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی جانتے بوجھتے عمدن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ نمبر 3، ایسے اعمال جن کے کرنے سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، ایسے اعمال سے بچیں۔ نمبر 4، اپنی غلطیوں کی اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہنا، کیونکہ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار کرتے رہیں اللہ ان کو کیوں عذاب دے گا۔ نمبر 5، نیکی کے موقع میسر آئیں تو ان کو غنیمت جانا جائے۔ نمبر 6، نیکی کا موقع خوشحالی میں نیک عمل کی کوشش کریں، خوشحالی میں نیک اعمال کی کوشش کی جائے۔ نمبر 7، اذکار مسنونہ کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 8، اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہنا۔ نمبر 9، جب انسان خوش خرم زندگی گزار رہا ہو تو اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو کبھی نہ بھولیں۔ اور 10ویں چیز ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ انشاءاللہ العزیز ان اعمال کے کرنے سے اللہ احکم الحاکمین آزمائشوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور انسان اللہ احکم الحاکمین سے یہ بھی دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم ان آزمائشوں سے محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔